بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نانبائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن اس غریب کے ساتھ مال کہاں تھا جو ان کانوں کی لذت خرید سکتا؟ مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی دل اس کا نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نانبائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نانبائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں او مشٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ سے روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ وہ باپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ اس بات پر نانبائی نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر۔ میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنا مال وصول کر کے ہی رہوں گا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کھٹے نانبائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کی قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نانبائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نانبائی نانبائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنی گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نانبائی اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔